چھٹا شعر پڑھتے ہیں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تشریح طلب شعر سے پہلے اشعار میں علامہ محمد اقبال نے نوجوان مسلمان کو اس کی اسلاف کی عظمت کے چند پہلو بتائے تھے۔ اب وہ عصر حاضر کے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تیرے آباء و اجداد کے چھوڑے گئے بے مثال کارناموں کو الفاظ کے ذریعے بیان کر سکتا ہوں۔ دراصل اقبال نے یہاں اپنی الہامی طاقت یعنی شاعری کی تاثیر بھی بیان کی ہے اور قدیم مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا احاطہ بھی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی عظمت و سطوت کی لفظی تصویر میں تجھ پر عیاں کر سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ان کی ہیبت جاہ و جلال کو شعری لباس پہنا کر تجھے ہلکی سی جھلک دکھا سکتا ہوں۔ میرے قلم میں یہ زور ہے کہ یہ قلم ان کے زور بازو قوت کا احاطہ کر سکتا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ سعی لا حاصل ہوگی۔ ان کی عظمت و ہیبت کی ایک لفظی تصویر دیکھ کر تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی، ان کے زور بازو کے متعلق سننے کی تمہارے کان تاب نہ لا سکیں گے۔ تمہاری بصارت اس قابل نہیں کہ ان کی سطوت کی جھلک دیکھ سکیں، کیونکہ وہ تو اس رتبے پر فائز تھے کہ جہاں تمہاری سوچ کی رسائی بھی نہیں ہے۔ ان کی عظمت و عزت تمہارے حدود و خیال سے بھی کہیں پرے ہے۔ بقول شاعر، ان کی عظمت کا ذکر ہے بے شک تیرے حد خیال سے بھی پرے۔ دراصل اقبال نے تشریح طلب شعر میں ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے۔ وہ نوجوان کی غیر ذمہ دارانہ سوچ پر اس کا احتساب کر رہے ہیں۔ وہ پستیوں میں گرے ہوئے نوجوان کو آباء و اجداد کی حیات کے نقوش دکھا کر انہیں پھر سے اوج ثریا تک پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے نوجوان پر واشگاف الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ اس کا ذہن ناقص ہو چکا ہے۔ یہ غلام ذہن ان آزاد اور حاکم مسلمانوں کے ادراک سے قاصر ہے۔ حقیقت میں اقبال نوجوان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں انقلاب برپا کرے، وہ اپنی سوچ میں انقلاب پیدا کرے، اپنے اعمال کا دھارا موڑے تاکہ وہ آباء و اجداد کے مقام کو سمجھ سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عصر حاضر کی مسلم نوجوان نسل اپنے ذہن کو وسعت دے تاکہ وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ مزید برآں یہ ذہنی وسعت دینی و دنیوی دونوں کامیابیوں میں اس کا ساتھ دے گی۔ اگلا شعر۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال نے تمام تک واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عصر حاضر کے مسلم نوجوان کی قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے کوئی کڑی نہیں جڑتی۔ یہ نتیجہ بے محل یا کوئی شاعر کی ایجاد نہیں، نوجوانوں کے حالات کے تناظر میں واقعی یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ دوسرے مصرعے میں اقبال نے اپنے مصرعے میں دیے گئے فیصلے کی وجوہات کو شعر میں بیان کیا ہے۔ ان محرکات میں اقبال نے پہلے یہ بتایا ہے کہ تم باتیں بنانا خوب جانتے ہو، ہوائی قلعے بنانا تمہارا مشغلہ ہے، ریت کے گروندے بنانا تم خوب جانتے ہو، خیالی پلاؤ پکانا تمہاری عادت ہے، شیخ چلی جیسے خواب دیکھنا تمہاری فطرت کا لازمی جزو بن چکا ہے، لیکن عمل ندارت فقط ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہو۔ بقول اقبال، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی نہ بن سکا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے اسلاف جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حجاج کی دھمکی کو راجہ داہر نے کوئی اہمیت نہ دی تھی، موسیٰ کے قول کو راڈرک نے دیوانے کی بڑھ سمجھا تھا، لیکن ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج کا نوجوان گفتار کا غازی ہے۔
کردار کا نہیں۔ دوسری وجہ اقبال نے مسلمانوں پر جمود کا طاری ہونا بیان کیا ہے۔ دراصل اقبال کے نزدیک فلسفہ حرکت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز حرکت سے قائم و دائم ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ لیکن آج مسلمانوں پر جمود طاری ہو گیا ہے۔ وہ اس قدر نازک ہو چکے ہیں کہ چند میلوں کے سفر کے بعد ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ سفر جیسی نعمت بے پایاں سے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اقبال قوم کے نوجوانوں کے لیے یوں دعا گو ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تشریح طلب شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے اسلاف کے عطا کردہ ضابطہ حیات اور دستور کو کھو دیتی ہے، وہ اپنے بزرگوں کے اخلاق ترک کر دیتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلم قوم کا ہوا ہے۔ اقبال جیسے حساس شاعر نے یہ بانپ لیا تھا کہ عصر حاضر کے مسلمانوں کے زوال کی واحد وجہ آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کرنا اور ان کے عطا کردہ ورثے کو گنوا دینا ہے۔ یہ ورثہ کئی قسم کا تھا۔ اولی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میں کتاب اللہ اور سنت رسول دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جب تک مسلمانوں نے اس ورثے کو تھامے رکھا کامیاب رہے، لیکن آج قرآن و حدیث بے کواڑ کی الماریوں میں مکفل ہیں، لہٰذا یہ زوال مسلمانوں کا خود ساختہ ہے۔ بقول شاعر جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ یہ ورثہ سائنسی بھی تھا۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں علوم و فنون، سائنس و فلسفہ، سیاسیات و اقتصادیات کو عروج حاصل تھا اور اس زمرے میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ تہذیب و تمدن ان سے تمام عالم نے سیکھا، نئے نئے علوم دریافت کیے، تجربات کیے اور انکشافات کو جنم دیا، سائنس کو وسعت دی۔ یہ ورثہ تعمیرات و اختراعات کا بھی ہو سکتا ہے۔ جامع قرطبہ، قصر الحمراء، قصر زہرا، ایاز صوفیہ، جامع الزہر، قصر خلد اور تاج محل جیسی تعمیری اختراعات چھوڑیں، لیکن عصر حاضر کے مسلمانوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، پرتعیش اور سہل زندگی کی راہ ڈھونڈ لی، غفلت کا شکار ہو گئے اور اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا ورثہ بھی گنوا دیا، قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دیا، سائنسی علوم و فلسفہ کی حفاظت نہ کر سکے اور آج یہ سب کچھ یورپ کے نام ہو گیا۔ آج مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی وسیع و عریض سلطنتیں گنوا دیں، خوبصورت تعمیرات، شاندار اختراعات و ایجادات کی حفاظت نہ کی، نتیجتاً زوال کی ایک تاریک گھاٹیوں میں چلے گئے۔ خدا نے ان پر غیر اقوام کو مسلط کر دیا۔ یہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ زوال یافتہ قوم پر کوئی اور قوم ابھر کر حاکمیت کرنے لگتی ہے۔ اپنے اسلاف کی روایت و اقدار کو چھوڑ کر آج مسلمانوں نے اغیار کو نمونہ بنا لیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں اور نیست و نابود کیے جا رہے ہیں۔ اپنے اجداد کی عطا کردہ سنہری اقدار کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے لباس، طرز رہن سہن، زبان، طرز معاشرت اور طرز تعلیم اپنا رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ غیروں کی پیروی کرنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ حکومت کا تو رونا کیا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں آج کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ اقبال نے تشریح طلب شعر میں حکومت کو ایک عارضی شے قرار دیا ہے۔ حکومت چار طرح کی ہو سکتی ہے: انفرادی حکومت، خاندانی حکومت، قومی حکومت، عالمی حکومت۔ انفرادی حکومت کے عارضی پن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو آج عروج ہے تو کل اسے زوال بھی لازمی آئے گا۔ تاریخ ایسی سدھا مثالیں
دے سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ خسرو پرویز ملعون کا طوطی بولتا تھا، تاہم چند ہی برس بعد اس کے بیٹے نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ نظام الملک توسیع عالم اسلام کا شاید سب سے بڑا عظیم ترین وزیر اعظم تھا، لیکن اس کے خنجر کا شکار ہو گیا۔ بہر صورت ایسی ہزارہا مثالیں موجود ہیں۔ دوسری قسم خاندانی تاریخ میں بیشتر خاندانی حکومتوں کا عروج و زوال ملتا ہے۔ ساسانی خاندان نے ایران پر 1000 برس حکومت کی، لیکن زوال آیا تو کوئی شخص پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ اب قومی و عالمی حکومت پر بھی نظر ڈال لیجیے کہ اقبال کا شعر مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے۔ نمرود دنیا پر حاکم تھا، مچھر کے ذریعے نیست و نابود ہو گیا۔ ان حالات کے تناظر میں اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا غم نہیں، کیونکہ یہ تو آنی جانی شے ہے، کل پھر مسلمانوں کے پاس آ سکتی ہے، لہٰذا اس کے متعلق فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بقول شاعر ہے ساتھ زندگی کے دہر میں عروج و زوال، گئی ہے شان امارت تو فکر کیا کرنا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تشریح طلب شعر اس سے پہلے شعر سے مکمل طور پر متعلق ہے۔ جو شعر ہم نے پیچھے پڑھا ہے اسی سے ریلیونٹ یہی شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے چلے جانے کا اتنا دکھ نہیں جتنا مسلمانوں کے علمی اثاثے کے سقوط کا دکھ ہے، جو آج اہل مغرب کی لائبریریوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ فی الحقیقت اس شعر میں اقبال نے ایک عظیم المیے سے پردہ چاک کیا ہے۔ اقبال نے 1905 سے 1908 3 سال کا دورانیہ PhD کے لیے لندن میں گزارا اور اپنی تشنگی علم دور کرنے کے لیے یورپی لائبریریوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ نام نہاد عظیم یورپی لائبریریاں مسلمانوں کے علوم سے بھری پڑی ہیں۔ دراصل علم و ادب کی اس ڈاکہ زنی کے پیچھے ایک لمبی داستان کار فرما ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے ایشیا سے علمی کتب حاصل کیں اور اپنے ساتھ یورپ لے گئے۔ ہلاکو خان کے حملہ بغداد سے مسلمانوں کی علمی اثاثے کو بہت نقصان پہنچایا۔ 20 لاکھ کتب کی سیاہی سے دجلہ کا پانی سیاہ ہوتا رہا۔ ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں، کتب خانے یورپ کے معمور ان سے۔ اس داستان کا مرکزی پس منظر اندلس کا ہے۔ عیسائیوں نے جب قرطبہ پر قبضہ کیا تو قرطبہ یونیورسٹی لوٹ لی۔ اندلس کے آخری مسلم صوبے غرناطہ کا سقوط ہوا تو عیسائی پادریوں نے مسلمانوں کا علمی اثاثہ ضبط کر لیا۔ چنانچہ دور حاضر کا ایک مورخ ہنری کامان اپنی تصنیف اسپینش انکویزیشن میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ غرناطہ میں ہزارہا قرآنی نسخے نظر آتش کیے، لیکن آج یہ تمام اثاثہ اہل مغرب نے لوٹ لیا۔ ذرا مزید آگے چلیے۔ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگلستان نے اس کے نجی و سرکاری کتب خانے کو قبضے میں لے لیا۔ شاہان اودھ اور نواب ضیاء الدین نیر کا کتب خانہ بھی لوٹ کر برٹش میوزیم اور انڈین آفس لائبریری میں پہنچا دیا۔ آج یہ تمام تصانیف میڈرڈ، لندن، پیرس، اٹلی اور برلن کے عجائب خانوں کی زینت بن چکی ہیں۔ بہر صورت کسی بھی قوم کا علمی اثاثہ ترقی میں سب سے بڑا معاون ہوتا ہے، لیکن اقبال اس بات پر نالاں ہیں کہ مسلمان کتب و تصانیف کی حفاظت نہ کر سکے، جن سے استفادہ کر کے آج یورپ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ 11واں شعر اور آخری شعر پڑھتے ہیں۔ غنی روزے سیاہ پیرے کناں را تماشا کن، کہ نورے دیدہ اش روشن کنند چشم زلیخا را۔ اس شعر کا مفہوم ہے، غنی ذرا حضرت یعقوب کی آزمائش تو ملاحظہ کیجیے، ان کی آنکھوں کا نور یعنی حضرت یوسف زلیخا کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال نے شعر یہاں بطور تضمین استعمال کیا ہوا ہے۔ تضمین میں آپ کو بتاتی ہوں، جب کوئی شاعر اپنی نظم میں یا غزل میں کسی شاعر کا شعر ایڈ کرتا ہے تو اسے تضمین کہتے ہیں۔ یہ شعر اصل میں مولا محمد طاہر غنی کاشمیری کا ہے۔ اس شعر میں حضرت یوسف کی
تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بوجہ تقویٰ، راست بازی و حسن دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار تھا، چنانچہ حضرت یوسف کے 10 سوتیلے بھائیوں نے باہم فیصلہ کیا کہ آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا جائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور ایک قافلے کا گزر ہوا تو لوگ آپ کو اٹھا کر مصر لے گئے، جہاں آپ کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے 10 سال بے گناہ قید بھگتی۔ پھر آپ کو مصر کی حاکمیت حاصل ہوئی تو عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا سے نکاح ہوا، لیکن اس شعر میں غنی نے حضرت یوسف کے متعلق صحیح رائے قائم نہیں کی۔ حضرت یوسف کو زلیخا سے کوئی نسبت نہیں تھی، اور نہ ہی انبیاء کرام اس طرح کے افعال کے مرتکب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ بہر صورت اس شعر میں پیر کناں سے مراد عصر حاضر کے مسلمان ہیں، جن کا ادبی اثاثہ تلف ہو چکا ہے۔ نور دیدہ سے مراد مسلمانوں کے بیش بہا علمی اثاثے ہیں۔ زلیخا کا مطلب یورپ ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ ان کے علمی و ادبی اثاثے یورپی اقوام نے لوٹ لیے اور یورپ کو بام عروج تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے کہیں بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس سے استفادہ کر رہے ہیں بلکہ اثاثہ انہوں نے اپنے نام کر لیا۔ جراحت کے موجد ابوالقاسم زہرائی سے کون واقف نہیں؟ ہر کوئی اس سے مغربی دنیا کا مرہون منت سمجھتا ہے۔ ڈیم سسٹم جو آج مغرب کا مرہون منت سمجھا جاتا ہے، ابن الہشم کا ایجاد کردہ ہے۔ ابو علی سینا کی القانون فی الطب کی کئی شقیں مغرب والوں کی نام ہو چکی ہیں۔ آج یہ پروپیگنڈا عام ہے کہ پہلا ہوائی جہاز رائٹ برادران آف امریکہ نے بنایا، حالانکہ پہلا اڑن آلہ عباسی عہد کے ایک شخص نے بنایا تھا۔ ریاضی میں جیومیٹری رازی نے متعارف کروائی۔ الغرض اس طرح کی لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ برصغیر کی ہی مثال لے لیجئے۔ پہل انگریز سیاحت کے لیے آئے، پھر تجارت کے لیے آئے، پھر طوائف الملوکی پیدا کر کے برصغیر پر قابض ہو گئے اور جہاں کے علمی ذخائر لوٹ کر لے گئے۔ برصغیر پر یہ شعر صادق آتا ہے، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔